ایک جاننے والی نے یہ بات بتائی کہ ان کی فیملی میں نا ایک بڑا اچھا کپل تھا، اچھے خوش شکل تھے، خوش مزاج تھے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ ایک دفعہ کار ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، بچے بچ گئے۔ اب جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور سارا پروسیس ہونے کے بعد پھپھی جو ہے وہ بیٹے کو لے گئی، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں رکھوں گی، لیکن لڑکی کو کسی نے نہیں رکھا۔ بہرحال بہت ساری بیٹھکوں اور بہت ساری میٹنگز کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے چچاؤں کے ساتھ رہے گی۔ کبھی وہ ایک چچا کے گھر رہ رہی تھی اور کبھی وہ دوسرے چچا کے گھر رہ لیتی، ان کے گھر میں کام کر رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی۔ اس طرح سے نظام سے طرح وہ بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں، اب یعنی 17-18 سال کے قریب ان کی ایج ہے۔ لڑکا جو ہے اس کو کسی نے پڑھایا لکھایا تو ہے نہیں، وہ بھی دہاڑیاں لگاتا ہے اور پیسے کما کے اپنی پھوپھی کو دیتا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ الگ رہ رہی ہے یعنی۔ لیکن پھر اس نے بھی یہ کیا کہ وہ کبھی کسی گھر میں کام کری، کبھی کسی گھر میں کام کری، اسی طرح سے، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑ جاتی تھی، مار بھی پڑ جاتی تھی، لیکن وہ ہر ایک کے کام کرتی تھی، کیونکہ اس کو اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ صرف کام ہی کرنا ہے۔ ایٹ دا اینڈ اس کو نا ایک چچا نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ جی صرف کام، گھر کے کاموں سے بات نہیں بنتی، کسی گھر میں کام کرنے کے لیے رکھوا دیا اس کو، تاکہ کچھ نہ کچھ انکم کا ذریعہ بھی بنا رہے گا۔ پڑھایا لکھایا کسی نے نہیں ان کو۔ پھر یہ سلسلہ اس طرح سے چلا کہ وہ سال ایک جو ہے وہ گھر کے کام، کسی کے گھر میں کام کرتی رہی اور پیسے لاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ لڑکی بھاگ گئی، وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی، یا پھر وہ ڈر کے بھاگی، یا اس کے گھر میں کیا مسائل تھے جس وجہ سے وہ بھاگ گئی۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کو مارا پیٹا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ پھر چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نہ اس کو کسی نے پوچھا، نہ اس کو کسی نے واپس بلایا، نہ اس کو کسی نے ڈھونڈا وہ کہاں گئی، وہ کہاں ہے، وہ کہاں رہ رہی ہے، وہ کس حال میں، کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی پیچھے گیا، نہ کسی نے دیکھا، نہ پوچھا۔